بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 145 میں کتاب الطب والرقیٰ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4540 سے لے کر 4544 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. وعن سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال احتدبهما. رواه أبو داود. حضرت سلمہ جو نبی کریم کی خادمہ تھی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص نبی کریم سے سر کی ایسی بیماری کی شکایت کرتا جس کا تعلق خون کی زیادتی اور دباؤ سے ہوتا تو آپ فرماتے کہ 95 لگواؤ، اور جو شخص پاؤں کے درد کی شکایت کرتا یعنی ایسا درد جو گرمی اور حرارت کی بنا پر ہوتا ہے تو تاجدار انبیاء فرماتے کہ پیروں پر مہندی لگا لو. یہ ابو داود کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے مہندی سے درد کا علاج کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اختصبہما، اس خضاب سے مراد مہندی لگانا ہے، یعنی جہاں پاؤں یا سر میں درد ہو وہاں مہندی کی لیپ کر کے لگائی جائے تو درد ختم ہو جائے گا. زیر بحث حدیث میں سر کے درد کے لیے سینگی کروانے کا حکم ہے. مردوں کو چاہیے کہ ناخنوں پر مہندی نہ لگائیں تاکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو. اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے. وعنها قالت ما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نقبة إلا أمرني أن أدع عليها الحناء. رواه الترمذی. حضرت سلمہ جو رسول کریم کی خادمہ تھیں راویہ ہیں، کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کسی حصہ پر جب کوئی زخم آ جاتا، خواہ وہ تلوار کا ہوتا یا چھری کا ہوتا یا کسی اور چیز کے کٹ جانے کی صورت میں ہوتا یا پتھر اور کانٹے سے آپ زخمی ہو جاتے تو مجھے حکم دیتے، میں اس زخم پر مہندی کی لیپ کر دیتی. یہ ترمذی کی روایت ہے. گویا مہندی سے زخم اور پھوڑوں کا علاج ممکن ہے. اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے. قرحۃ یہ جسم کے پھوڑوں اور دانوں کو کہا جاتا ہے، اور چھری چاقو کے زخم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. دونوں معانی لیے جا سکتے ہیں، لیکن پھوڑوں کا معنی زیادہ بہتر ہوگا تاکہ حدیث میں عموم آ جائے، کیونکہ زخم کا ذکر تو بعد میں خود موجود ہے. نقبہ مطلق زخم کو کہتے ہیں، لیکن اگر قرحہ سے زخم مراد لینے کی صورت میں فرق کرنا ہو، رقبہ سے پتھر یا کانٹے کے زخم پر اس کو محمول کر دیا جائے گا.
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی قبشة الانماری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراك من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء، رواه ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو قبشہ انماری کہتے ہیں کہ رسول کریم اپنے سر مبارک اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان بھری ہوئی سینگیاں کھنچواتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ان خونوں میں سے کچھ نکال دیا کرے اور پھر وہ کسی بیماری کا علاج نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ علی ہامتہ، سر اور کھوپڑی کو ہامہ کہتے ہیں۔ کتفیہ یعنی کندھوں کے درمیان سے کبھی بری ہوئی سینگی کھنچواتے تھے اور کبھی مونڈوں کے درمیان سے خون نکالتے تھے۔ احراق کا وافر مقدار میں خون گرانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سینگی کھنچوانے کے بعد کسی بھی اور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گویا ان حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے حجامہ یعنی پچھنوے لگوانا اور سینگی کھنچوانے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ حجامہ کرواتا ہو یعنی پچھنوے لگواتا اور سینگی کھنچواتا ہو، پھر اسے اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم على ورکہ من وساء کان بہ، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم نے اپنے کولے پر بھری ہوئی سینگی کھنچوائی کیونکہ آپ کے پائے مبارک میں موچ آ گئی تھی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ ورک یہ کولے اور موٹی ران کو کہتے ہیں۔ من وساء، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ لفظ واو کے زبر اور سا کے سکون اور آخر میں حمزہ کے ساتھ ہے۔ پاؤں میں موچ آنے یا گوشت میں زخم لگنے کو کہتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابن مسعود قال حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلة أسری به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه مر أمتك بالحجامة، رواه الترمذی وابن ماجہ، وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم نے شب معراج کے واقعات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آپ ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو پچھنوے لگوانے کا حکم دیجئے۔ یہ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مر امتہ کا، اس حدیث سے پچھنے اور سینگی کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ امراض سے دموی فساد خون سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ فساد خون تمام امراض کی جڑ ہے، جن امراض کو امراض دموی کہتے ہیں۔ خون کے فشار اور فساد سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، جس سے شوگر ہو جاتی ہے، اور شوگر ایک قسم کی موت ہے۔ امراض دموی کا سب سے بڑا علاج خون نکلوانا ہے، جو حجامہ ہے۔ فسادہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کی نسبت پچنے میں زیادہ فائدہ ہے،
اس لیے کہ اس سے جلد کی اطراف کے ہر حصہ سے خون کھینچا جا سکتا ہے۔ فسد سے صرف ایک رگ سے خون نکلتا ہے۔ امت کا سے مراد پوری امت ہے، جن جن کو اس علاج کی ضرورت پڑ جائے، یہ عام مفہوم ہے، اور امت سے صرف عرب بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو بطور خاص مفید اور نافع تر ہے، کیونکہ ان کا ملک سخت گرم ہے۔ عام مفہوم لینا یہ زیادہ واضح ہے۔ کفار اغیار نے مسلمانوں سے ان کا طریقہ علاج چھین لیا ہے، اب ان چیزوں کو وہ بجائے نافع کے مضر قرار دیتے ہیں، اور مسلمان صرف ان کی طرف دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے پچھنوے لگوانے اور سینگی کھچوانے کی اہمیت کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تاجدار انبیاء معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کی زبانی رب تعالی نے تاجدار انبیاء اپنے محبوب کریم کو پچھنوے لگوانے اور اپنی امت کو اس بات کا حکم دینے کا اشارہ فرمایا۔ گویا فرشتوں نے تاجدار انبیاء سے عرض کی، مر امتک بالحجامہ، یہ زبان تو فرشتوں کی تھی مگر کلام خدا بند قدوس کا تھا، جو پیغام تھا اپنے محبوب کے لیے، اور محبوب نے یہ پیغام آگے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ گویا اس حدیث مقدسہ سے پچھنوے لگوانے اور سینگی لگوانے کی اہمیت کا اظہار ہوا ہے۔